أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ انا انشأناہن، ہم نے پیدا کیا ان کی بیویوں کو انشاء حیرت انگیز طریقہ سے، فجعلناہن پس ہم نے بنا دیا انہیں ابکارا کنواریاں، عرباً دل و جان سے پیار کرنے والیاں، اترابا ہم عمر، لاصحاب الیمین یہ سب نعمتیں اصحاب یمین کے لیے مخصوص ہوں گی، ثلۃ من الاولین ایک بڑی جماعت اگلوں سے، وثلۃ من الآخرین اور ایک بڑی جماعت پچھلوں میں سے ہوگی۔ حضرت محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 27واں پارہ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 35 تا 40 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا، اللہ کریم نے فرمایا نہ سنیں گے وہاں لغو باتیں اور نہ گناہ والی باتیں، بس ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آواز آئے گی، اور دائیں ہاتھ والے کیا شان ہوگی دائیں ہاتھ والوں کی، بے خار بیریوں میں اور کیلے کے گچھوں میں اور لمبے لمبے سایوں میں اور پانی کی آبشاروں میں اور پھلوں کی بہتات میں، نہ وہ ختم ہوں گے نہ ان سے روکا جائے گا، اور بستر بچھے ہوں گے اونچے اونچے پلنگوں پر۔ کل کے درس میں ہم نے ان آیات بینات کی تفسیر پڑھی۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ چند دروس اللہ کریم اہل جنت کا ذکر فرما رہا ہے، اور اہل جنت کے لیے رب کریم نے جو نعمتیں ان کے لیے رکھی ہوئی ان کا ذکر ہے، اور آج بھی اللہ کریم اہل جنت اور ان کی نیک سیرت بیویوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ ارشاد ہوا انا انشأناہن انشاء، ہم نے پیدا کیا ان کی بیویوں کو حیرت انگیز طریقہ سے، فجعلناہن ابکارا پس ہم نے بنا دیا انہیں کنواریاں، عرباً اترابا دل و جان سے پیار کرنے والیاں، ہم عمر، لاصحاب الیمین یہ سب نعمتیں اصحاب یمین کے لیے مخصوص ہوں گی۔ یہاں اللہ کریم اہل جنت کی نیک بیویوں کا ذکر فرما رہا ہے، یعنی جب اہل جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی خلقت بالکل بدلی ہوئی ہوگی، اگرچہ دنیا میں وہ خوش شکل نہ تھی، اگرچہ ان کی بیویاں دنیا میں زیادہ خوبصورت نہیں تھیں، مرتے وقت وہ بالکل بوڑھی ہو گئی تھیں، لیکن جب جنت میں داخل ہوں گی تو بھرپور جوانی ہوگی، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، جیسا کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضور کے پاس بوڑھی خاتون آئی، نہ کوئی پوچھا حضور کیا جنت میں بوڑھیاں بھی ہوں گی؟ فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں ہوگی۔ تو وہ پریشان ہو گئی، ہمارا کیا بنے گا حضور، بڑھاپا اللہ نے ہمیں دیا، ہمارا قصور کیا ہے؟ تو جب وہ پریشان ہو کے پلٹی، اللہ کے پیارے حبیب نے اس کو بلایا، مائی صاحبہ پریشان نہ ہونا، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں بوڑھیاں بھی جوان ہو کے جائیں گی۔ تو وہ مائی خوش ہو گئی۔ یہ حضور کا اس طرح کا آپ کا سچا مذاق ہوا کرتا تھا۔ آج ہم جھوٹے مذاق کرتے ہیں، جبکہ حضور کی سنت یہ نہیں ہے۔ تو بتایا گیا کہ جو اگر کوئی بوڑھی عورت یا بوڑھا مرد بھی فوت ہوا وہ جنت میں جوان ہوگا، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ فرمایا وہ جو نیک خواتین ہوں گی مجسم حسن و رینائی ہوں گی، اور کنواری بنا کر انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں اس آیت کی یہی تفسیر مذکور ہے۔ حضرت سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور جنت میں عورتیں کس طرح کی ہوں گی، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا یا ام سلمہ ہن اللواتی قبضن فی الدنیا عجائز شمتن
عمشن رمسن جعلہن اللہ بعد الکبر اترابا علی میلاد واحد فی الاستباء کما قال. آپ فرمایا ام سلمہ ان سے مراد وہ بیویاں ہیں اگرچہ وفات کے وقت وہ بالکل بوڑھی تھیں، ان کے بال سفید تھے، ان کی بینائی کمزور تھی، آنکھیں میلی کچیلی رہتی تھیں، لیکن جب وہ جنت میں داخل ہوں گی تو ساری ہم عمر ہوں گی. جنت میں ساری عورتیں ہم عمر ہوں گی، جوان ہوں گی. عرباً ان کی دو صفتیں قرآن نے اور بیان کی کہ جنت کی عورتیں کیسی ہوں گی. عروب اس کا واحد عروب ہے. علامہ قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں یعنی وہ عورت جو ناز و ادا اور خوش گفتاری سے اپنی محبت کا اظہار اپنے خامن سے کرے اسے کہتے ہیں عروب. یہ عورت کی ایسی صفت ہے جس میں اس کی نسوانیت کی ساری خوبیاں سمٹ آتی ہیں. حسین و جمیل بھی ہو کسی کی عورت، ناز و ادا والی بھی ہو، خوش گفتار بھی ہو، ہنس مکھ بھی ہو، اور اپنے خامد کو دل سے چاہنے والی بھی ہو، اور اپنی چاہت کو چھپانے والی نہ ہو بلکہ اس کا اظہار کرنے والی ہو. تو یہ کسی نیک خاتون کے اندر بہت بڑی صفت ہے جو قرآن نے بیان کی ہے. صاحب لسان عرب اس لفظ کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہی معنی جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اچھا جی، پھر فرمایا کہ یہ سب نعمت اصحاب یمین کے لیے مخصوص ہوں گی. ثلۃ من الاولین، ایک بڑی جماعت اگلوں سے، وثلۃ من الاخرین، اور ایک بڑی جماعت پچھلوں میں سے ہوگی. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہم جمیعاً من امتی. یہ جو قرآن میں آیا نا، ایک بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے ہوگی جنت میں اور ایک بڑی جماعت پچھلوں میں سے ہوگی، تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ہم جمیعاً من امتی، یعنی اس امت کا، یعنی میری امت کا اول و آخر مراد ہے. حضور کی امت کی بڑی جماعت ہوگی پہلے لوگوں میں سے، حضور کی امت کی بڑی جماعت ہوگی بعد میں آنے والوں میں سے. اور ایک حدیث پاک میں بھی آتا ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی. جنتیوں کی کتنی؟ 120 صفیں ہوں گی اہل جنت کی. حضور نے فرمایا ان میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی. کل 120 صفیں ہوں گی جس میں سارے انبیاء کی ساری امتیں ہوں گی، اور سب سے زیادہ امت ہمارے پیارے کریم آقا کی ہوگی. 120 صفیں ہوں گی تمام جنت والوں کی، جن میں سے 80 صفیں ہمارے پیارے آقا کی امت کی ہوں گی. امام بخاری حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں ایک روز نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام باہر تشریف لائے اور حضور نے فرمایا آج میرے سامنے ساری امتیں پیش کی گئیں. یہ حدیث امام بخاری نے روایت کی ہے. اس نے فرمایا میرے سامنے آج ساری امتیں پیش ہوئی ہیں، ایسے نبی بھی میرے سامنے سے گزرے جن کے ساتھ صرف ایک امتی تھا. بعض ایسے نبی تھے جو مجھے دکھائے گئے ایک امتی ان کے ساتھ تھا، کسی کے ساتھ 2 تھے، اور بعض کے ساتھ ایک گروہ تھا، ایک جماعت تھی، اور بعض ایسے نبی تھے جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہ تھا. بعض ایسے انبیاء مجھے دکھائے گئے جن کے ساتھ کوئی ایک امتی بھی نہ تھا. پھر میں نے ایک جمع غفیر دیکھا، یہ ہمارے پیارے آقا فرما رہے ہیں، پھر میں نے ایک بہت بڑی جماعت دیکھی جس نے آسمان کے کنارے کو گھیر لیا. اتنی بڑی جماعت کہ وہ آسمان کے کنارے کو اس نے چھپا لیا، اور کہا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت ہے، یہ آپ کی امت ہے جو اتنی زیادہ ہے. اور پھر فرمایا گیا مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنت بغیر حساب. حضور ان میں 70,000 آپ کے وہ غلام ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. حضور یہ سب سے بڑی جماعت آپ کی امت کی ہے، ان میں 70,000 آپ کے ایسے عشاق ہیں، ایسے غلام ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. جب اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا، حضور کے ایک بڑے پیارے صحابی جن کا نام ہے عکاشہ ابن محسن آگے بڑھے اور عرض کیا امنہم آنا یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب یہ بتائیں کیا میں بھی ان 70,000 میں سے ہوں؟
جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. حضور کیا میرا شمار بھی ان میں ہوگا؟ حضور نے فرمایا نعم، ہاں عکاشہ، تم میرے وہ غلام ہو، تمہارا شمار بھی ان 70,000 میں ہے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. ایک اور بندہ کھڑا ہوا، وقام آخر وقال امینہم انا، عرض کی حضور کیا میرا شمار بھی ان میں ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا فقال سابقہ کا عکاشہ، حضور نے فرمایا عکاشہ تم سے سبقت لے گیا. یعنی عکاشہ کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. اس سے پتہ چلا اللہ کریم نے ہمارے پیارے کریم آقا کو اتنا وسیع علم عطا فرمایا ہوا تھا. حضور یہ بھی جانتے تھے کہ میرا کون کون غلام بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا. یہ حضور کے علم خدا داد کی وسعت ہے. اور ہمارے نعت خواں بھائی محمد علی بھائی بھی آپ کو اکثر وہ شعر سناتے ہیں، جو ہوا جو ہوگا، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں. یہ ہے ہمارے کریم آقا کی شان. حضور جانتے ہیں کیا ہوا کیا ہوگا، کون میرا امتی جنت میں کس حال میں ہوگا. یہ ہمارے آقا کی شان ہے. تو ذات محترم اللہ کریم ہمارا حشر اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں کرے. ہم گناہ گاروں کو شفیع المذنبین کی شفاعت اللہ کریم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین.